بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور موقع آیا، ایک جملہ فقط، وقت تقریباً تمام ہو رہا، جب امام رضا علیہ السلام کو اس انداز سے بلوایا گیا، جب مختلف ادیان کے لوگ، مختلف مذاہب کے لوگ، یہودی بھی بلوائے گئے، عیسائی بھی بلوائے گئے، سابئین بھی بلوائے گئے، اور مختلف علماء کو جمع کر کے حاکم نے ایک فیصلہ کیا کہ کسی انداز سے ان کا مناظرہ کروایا جائے۔ راوی ہے نوفلی، کہتا ہے کہ حاکم نے یہ حکم دیا کہ جا کر فرزند رسول سے کہہ دو کل صبح مناظرہ طے ہے، آپ تشریف لے آئیں، اگر چاہتے ہیں تو مناظرہ کر لیجئے، نہیں چاہتے تو منع کر دیجئے۔ یعنی یہ سوال بتلا رہا ہے کہ اگر امام منع کرتے ہیں تو یہ لوگ جیتتے ہیں، اور امام اگر ہاں کہتے ہیں تو ان لوگوں کو ایسے جمع کیا ہے کہ ان لوگوں کا مولا کے ساتھ مناظرہ کروا کے نعوذ باللہ من ذالک ایک تماشا کھڑا کرنا چاہ رہا۔ اس تماشے کا لفظ میں نے کیوں استعمال کیا؟ یہ نوفلی کے خوف سے۔ ایک مرتبہ مولا کے پاس آیا، کہا مولا یہ انداز ہے، یہ پیغام ہے، کل مناظرہ طے ہے، لوگوں کو بلوایا گیا، بڑے بڑے لوگ آئے، ان لوگوں کا نام ہے جاسلیق ہے، فلاں فلاں لوگ، عمران صابی اور دیگر لوگوں کے نام ذکر کیے گئے، کہ یہ سارے لوگوں کو جمع کیا گیا، کہ یہ آئیں گے آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا۔ کہ نوفلی کے دل میں خوف تھا، مولا نے جملہ کہا کہ نوفلی خوف کس بات کا؟ تمہیں ڈر ہے کہ تمہارا مولا اس مناظرے میں ہار جائے گا؟ تمہیں ڈر ہے کہ وہ کوئی ایسی بات کرے گا جس کی وجہ سے تمہارا مولا لاجواب ہو جائے گا؟ کہ یاد رکھنا جب ہم مناظرہ کریں گے تو دیکھنا کہ جو اہل ضلال اور اہل گمراہی ہیں کہ ان کے چہروں کی طرف دیکھنا، ان کی حالت کیا ہوتی ہے، پھر تمہیں اندازہ ہو۔ کہ اگلا دن آیا، مولا تشریف لے گئے، مناظرے کا آغاز ہوا۔ ایک مرتبہ جاسلیق نے کچھ بات کا آغاز کیا، کہا میں سوال کرتا ہوں، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو مانتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس پیغمبری کو مانتے ہیں؟ کہ میں مولا نے جواب دیا کہ میں اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں کہ جو اللہ کے نبی بھی تھے، اور انہوں نے اپنے بعد آنے والے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری بھی دی، کہ میں اس نبی کو تو مانتا ہوں۔ کہا کوئی دلیل لائیے، ہم تو کہتے ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، آپ کو اس کیا اعتراض ہے اس کے اندر؟ کہ آپ دلیل لائیے۔ کہ دلیل کے طور پر دو دلائل چاہیے، کہ یوحنا دیلمی کی کتاب سے دلیل لائی، پھر دیگر کتابیں بہت تفصیل کے ساتھ مولا نے ان کی کتاب سے، ان کی زبان میں اور انہی کے انداز سے جب جواب دینا شروع کیے، ایک وقت وہ آیا کہ جب ٹھہر گیا، کہ یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ تو ایسا ہے کہ جھٹلانے کے لائق نہیں، ایسا ہے کہ جس کو میں منع نہیں کر سکتا۔ کا سب چھوڑ، ایک بات مجھے بڑی عجیب لگتی ہے، مجھے بڑا عجیب محسوس ہوتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کہ وہ کون سی بات؟ کا بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز اور روزے کے معاملے میں تھوڑا کمزور تھے۔ کہ کیسی بات کرتے ہیں، اب تک اتنے محکم دلائل پیش کرتے رہے آپ، جاسلیق کہہ رہا کہ آپ اتنے محکم دلائل پیش کرتے رہے، اتنی بہترین باتیں پیش کرتے رہے، اتنی کتابوں سے آپ نے عبرانی اور نہ جانے کون کون سی زبانوں سے کتابیں حوالے کے طور پر پیش کی، تو اس کے بعد اتنی کمزور بات کر رہے ہیں آپ، اتنی بے تکی سی بات کر رہے ہیں آپ۔ کہ یہ کیا بات ہوئی؟ کہ اچھا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز و روزہ کمزور نہیں تھے؟ کہ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہترین، پورا دن تو روزے سے رہتے تھے، ساری زندگی اسی عالم میں گزاری، کہ ساری رات قیام کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، تو یہی تو عبادت کا انداز تھا ان کا۔ کہ اچھا ایسی بات ہے، تو مجھے ایک سوال کا جواب دیتے، تو کہہ رہا ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو پھر یہ بتا وہ کس کی عبادت کرتے تھے جو ساری رات کھڑے رہتے تھے؟ پھر وہ کس کے لیے روزہ رکھتے تھے جو سارا دن بھوکے اور پیاسے رہتے تھے؟ کہ چپ ہو گیا، جاسلیق کی بات ختم ہو گئی، اور یہ مناظرے بڑھتے رہے۔ آخر تمام سوالات اور تمام مناظرین کی بات ہوتے ہوتے ایک مقام عمران صابی تک بات پہنچی، اور اس نے ہدایت کو قبول بھی کیا۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔